بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں کراچی سے جناب جہانداد صاحب نے خط لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہر دور میں آنے والی حکومت سابقہ حکومت پر الزام لگاتی ہے اور جانے والے اپنی بے گناہی اور براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ملک و قوم کو سدھارنے کے لیے شرعی اور قانونی طریقہ ہمیں کون سا اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روزمرہ کی بات ہو چکی ہے اور عوام جو ہیں وہ اس مصیبت میں مستقل گھرے ہوئے ہیں۔ جناب جہانداد صاحب، دیکھیے، اللہ کے رسول کی طرف جو تعلیمات بھیجی گئیں وہ ہمیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ ہم یا تو انہیں پڑھیں ہی نہ، اور اگر پڑھیں تو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اسے عمل کی دنیا میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ ہمارا رویہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ کی کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ لوگ آپ پر درود بھیجیں اور آپ کی محبت میں نعتیں پڑھیں۔ یقیناً یہ کام بھی ہونے چاہیے، اچھے کام ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ایک طرح کی اجر کی صورتیں ہیں یہ۔ لیکن قرآن مجید کو بھیجنا، رسول اللہ کی بعثت، ان کا بنیادی مقصد تو اس دنیا کے معاملات کو سدھارنا، انسانوں کے معاملات کو بہتر بنانا، ان کی انفرادی زندگی میں، چاہے وہ لین دین کے ہوں، خاندان کے ہوں، یا کھانے پینے سونے جاگنے کے ہوں، زندگی کے روز و شب گزارنے کے ہوں، یا اجتماعی انداز میں ادارے بنانا، حکومتیں چلانا، قیادت کرنا، ان سب کے معاملات تو قرآن نے اور اللہ کے رسول نے ہر چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں اور بالکل اندھوں کی طرح ادھر سے گزر جائیں، تو پھر وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے اور گزشتہ کئی سال سے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غور سے پڑھنا چاہیے اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات جان لیجئے اور پورے یقین سے جان لیجئے کہ حکومت، حکمرانی، قیادت یہ اعزاز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ہمیں سمجھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین تمام کے تمام جب ان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ تو ان ذمہ داریوں کو دیکھ کر یا اگر انہیں مجبوراً اٹھانا پڑتی تھی تو پریشان رہتے تھے۔ اگر وہ صحت مند ہیں تو ان کی صحت کمزور پڑ جاتی، رنگ گورا ہے تو کالا پڑ جاتا، دن رات اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں وہ صرف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کو اعزاز بنا لیا گیا، تو جب ہم نے اعزاز بنایا تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے، آسائشیں اپنے آپ کو پہنچانے، اپنے لیے تمام تر سہولتیں جمع کرنے، ہم پھر اس میں لگ گئے۔ تو جب اس میں لگ گئے تو پھر خرابیاں پیدا ہوئیں، اور خرابیوں سے نکلنے کا آسان طریقہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دوسروں پر الزام لگا دیا جائے، اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آنے والی جو جانے والی حکومت ہے اس پر الزام لگائے گی، اور جہنم میں بھی باقاعدہ یہی کام کیا جائے گا۔ جب ایک گروہ کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو وہ گروہ دوسرے گروہ پر الزام لگا کر یہ کہے گا کہ اللہ، ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، ہمیں ان لوگوں نے جہنم میں پہنچانے کا بندوبست کیا، ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، دو گنا عذاب ہے، جنہوں نے گمراہ کیا اور جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے غلط راستے پر چلایا اور جو غلط راستے پر چلے۔ اس لیے محض الزام لگا کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا سوائے ایک حماقت کے اور غفلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں قرآن و سنت کی اور سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی پر الزام لگاتا ہے یا کسی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، تو دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گواہی پیش کرے، وہ شہادت پیش کرے، اس کے ثبوت لے کے آئے، یعنی یہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک فرد اس مصیبت سے یا اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اسے الزام نہیں لگانا چاہیے،
اور اگر ثبوت ہیں، گواہ ہیں، تو ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ اسے باقاعدہ عدالت میں جانا چاہیے، اور جس کے بارے میں بھی وہ کوئی الزام لگا رہا ہے تو عدالت میں ثبوت مہیا کرے، گواہیاں مہیا کرے، اور پھر ان کے جرم کو ثابت کرے۔ جرم ثابت ہو جائے گا تو سزا ملنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام حسن تک، اگر ہم ان خلفائے راشدین یعنی رشد و ہدایت اور صحیح راستے پر چلنے والے جو خلفاء تھے، ان کا جائزہ لیں، خاص طور پر پہلے وہ 30 برس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت 10 برس، یہ پہلے جو 40 برس ہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ جب کسی کو کسی ذمہ داری پر فائز کیا جاتا تو اس کے مال و اسباب کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا کہ اس کے پاس جانور کتنے ہیں، گھر کتنے ہیں، مال و دولت کتنی ہے، اس کا حساب لگایا جاتا۔ اور جب وہ خلافت کا سلسلہ عمر بن خطاب تک پہنچا تو یہ بات انتہائی مستحکم ہو گئی کہ کسی بھی ذمہ دار کو کسی علاقے میں جب بھیجا جاتا تو اس کے تمام مال و اسباب کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا، حساب رکھا جاتا، اور جب اس کی مدت ذمہ داری ختم ہوتی تو اس کے بعد پھر دوبارہ جائزہ لیا جاتا۔ ہر سال بطور خاص یہ جائزہ لیا جاتا کہ اب اس کی دولت میں، اس کے مال و متاع میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کے لیے پھر ثبوت مہیا کرنے کی ذمہ داری اس فرد کی ہوتی کہ جب تمہیں یہ ذمہ داری ملی تھی تو تب اتنے مالدار تھے، تو اتنا مال و متاع تھا تمہارے پاس، اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو یہ کہاں سے آیا، اس کے ذرائع کیا تھے، تو باقاعدہ اس بات کی پوچھ گچھ کی جاتی۔ بعض اوقات تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ ایک روایت بڑی معروف ہے، مستند ہے، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے جب لوگوں کو بھیجا گیا مختلف علاقوں میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، تو ایک صاحب جنہیں اسی ذمہ داری پر لگایا گیا تھا، جب وہ واپس آئے تو زکوٰۃ کا مال جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور ان کے حوالے کیا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ مال اور بھی ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا تھا، اور وہ اپنے گھر لے جانے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مال تمہیں کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگوں نے تحفے دیے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس ذمہ داری پر نہ ہوتے اور گھر میں بیٹھے ہوتے تو پھر میں دیکھتا کہ یہ تحفے تمہیں کیسے ملتے۔ گویا کہ بالکل واضح فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری کی وجہ سے اگر کوئی لوگ اسے تحفے دے رہے ہیں تو یہ تحفے حقیقت میں ایک طرح کی رشوت بن جاتی ہے، اور اگر وہ تحفے دیے جا رہے ہیں تو وہ تحفے حقیقت میں حکومت کی ملکیت میں جانے چاہیے، کیونکہ اسے اس فرد کے نام کی وجہ سے تحفے نہیں ملے بلکہ اس ذمہ داری پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ تحفے میسر آئے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں اگر سامنے رکھی جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ سمجھ بھی آ جاتا ہے اور اس کا حل بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ حکمرانی یا کسی جماعت کی، کسی ادارے کی سربراہی یہ اعزاز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور جس کے پاس جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی زیادہ کڑا حساب لیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی کے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو جب تک ثبوت موجود نہ ہو تو خامخواہ الزام نہ لگائے، کیونکہ جس نے الزام لگایا، دعویٰ کیا، تو دعوے کو قائم کرنا اور اس کا ثبوت فراہم کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات کہ جب بھی کوئی شخص ذمہ دار بنے تو حکومتوں کی باقاعدہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ ذمہ دار بنایا گیا اس وقت اس کا مال و اسباب کتنا تھا، اور جب اس نے مدت ذمہ داری مکمل کر لی تو اب اس کے مال و متاع میں کتنا اضافہ ہوا ہے، تو اسے باقاعدہ اس کا ثبوت مہیا کرنا چاہیے۔ دونوں اعتبارات سے جانے والے اور آنے والے ان دونوں قوانین کے تحت باقاعدہ باندھ دیے جاتے ہیں، پابند ہو جاتے ہیں، اور خرابی کا ہمیں علاج مل جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم بیماری کا علاج جان چکے ہوں لیکن علاج نہ کریں تو محض جاننے سے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے جو علاج ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلے اسے باقاعدہ عمل کی دنیا میں لانا چاہیے اور اسے اختیار کرنا چاہیے۔